بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ اور جب ہمارے فرستادہ فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر پہنچے تو وہ کہنے لگے ہم اس بستی کے باسیوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، یہاں کے باشندے یقیناً بڑے ظالم ہیں۔ حضرت لوط کی قوم کی بستی۔ ابراہیم نے کہا اس بستی میں تو لوط بھی ہیں۔ وہ بولے ہم بہتر جانتے ہیں یہاں کون لوگ ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم نے کنایتاً کہا تھا، اصل میں کنسیشن لینا چاہ رہے تھے۔ قرآن نے خود بتایا کہ ابراہیم بہت نرم دل تھے، جتنے توحید کے معاملے میں سخت تھے اتنے لوگوں کی بخشش کروانے میں نرم تھے۔ جیسے ہی پتہ چلا کہ یہ عذاب کے لیے آئے فوراً کہتے ہیں وہاں تو لوط بھی ہیں، حالانکہ حضرت ابراہیم کو پتہ تھا قوم لوط، حضرت لوط پہ تو عذاب نہیں آنا، لیکن چاہتے تھے کہ پتہ چلے کہ کنسیشن کتنی ہے۔ تو پھر کرتے گئے، روایات ملتا کرتے اگر اتنے بندے ہوئے تو پھر چھوڑ دو گے، فرشتوں نے کہا چھوڑ دیں، اگر اتنے مومن ہوئے چھوڑ دو گے چھوڑ دیں، کرتے 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 پتہ چلا سوائے حضرت لوط کی اپنی اولاد کے بیوی بھی قوم کے ساتھ شامل تھی، نہ اس بدکاری میں لیکن خیانت میں، جاسوسی کرتی تھی، اور فرشتوں کے آنے کی خبر بھی اسی نے پہنچائی تھی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائش میں جب انسان کو ڈالتا ہے تو پھر اس کی مناسبت سے ڈالتا ہے۔ اب یہ لوگ یعنی ہم جنس پرست تھے، اللہ نے فرشتے بھیجے، وہ خوبصورت نوجوان لڑکوں کی شکل میں تھے، اور جب جیسے ہی حضرت لوط کے دروازے پہ پہنچے ان کی شکلیں دیکھ کے حضرت لوط کی جان نکل گئی، فوراً چھپا لیا ان کو اور کہا کہ میری قوم کو پتہ نہ چلے، چونکہ میں کمزور ہوں، کہ بہت طاقتور ہے، کہ مجھ سے چھین لیں۔ بیوی نے جاسوسی کی، جا کے قوم کو بتایا کہ لوط سے کہو جو مہمان آئے ہیں وہ تم سے ملاقات کروائیں گے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ اپنی اس مستی میں، شہوت میں، غرق نشے میں آ گئے حضرت لوط کے دروازے پر، ایک دوسرے کو دھکے دے رہے تھے، دکھاؤ دکھاؤ، دو ہمیں کدھر آئے۔ حضرت لوط نے بہت سمجھانے کی کوشش کی، نہیں سمجھے۔ اب جب ان کو سمجھا کے تھک گئے حضرت لوط، تو ندامت سے ان سے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ کاش میرے پاس اتنی طاقت ہوتی کہ میں اس قوم سے تمہاری حفاظت کرتا، تم میرے مہمان ہو اور میں کمزور ہوں۔ اس وقت فرشتوں نے حضرت لوط سے کہا آپ فکر نہ کریں، ہم انہی کا علاج کرنے کے لیے آئے ہیں، اور ہم خدا کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، آپ اور آپ کے گھر والے سوائے آپ کی اس بیوی کے راتوں رات یہاں سے نکل جائیں اور پیچھے پلٹ کر بھی نہ دیکھیے گا۔ اور وہ چلے گئے، بیوی پیچھے رہ گئی، اور حضرت لوط اپنی اولاد کے ساتھ، اپنے خانوادے کے ساتھ جب نکلے تو پیچھے سے اللہ نے اس بستی کو الٹ کر رکھ دیا، پتھروں کی بارش اللہ تبارک و تعالیٰ نے برسائی، اور یہ ساری کی ساری قوم اپنے اس شہوت پرستی سمیت نابود ہو کے رہ گئی۔ اور آج کل ہماری جو ماڈرنائز ورلڈ ہے وہ اس کو انسان کے بنیادی حق کے طور پر ہمیں متعارف کروایا جا رہا ہے، اور اب بہت سارے پڑھے لکھے مسلمان وہ بھی آہستہ آہستہ قائل ہو رہے ہیں کہ عورت کا عورت کے ساتھ تعلق اور مرد کا مرد کے ساتھ جنسی تعلق یہ انسانوں کا بنیادی حق ہے، اللہ سے زیادہ ہیومن رائٹس یہ یعنی اس کا پرچار کرنے کے لیے اور اس سے بڑی مصیبتوں کے لیے تیار رہیں وہ تمام لوگ کہ جو خدا کے علم کو چھوڑ کر مثلا سمجھتے ہیں کہ دوسری جگہ سے زیادہ علم مل جاتا ہے۔ مراد یہ نہیں ہے کہ ایجوکیشن حاصل نہ کی جائے، مراد یہ ہے کہ اپنے دین سے ہاتھ دھو کر اپنے آپ کو ادھر سپورٹ نہ کیا جائے۔ ابراہیم نے کہا اس بستی میں تو لوط بھی ہیں، وہ بولے ہم بہتر جانتے ہیں یہاں کون لوگ ہیں، ہم انہیں اور ان کے اہل کو یعنی ان کے اہل خانوادہ کو ضرور بچا لیں گے سوائے ان کی بیوی کے جو پیچھے رہنے والوں میں سے ہوگی۔ اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط کے پاس آئے تو لوط ان کی وجہ سے پریشان اور
دل تنگ ہوئے۔ تو فرشتوں نے کہا خوف نہ کریں اور غم نہ کریں، ہم آپ اور آپ کے گھر والوں کو بچانے والے ہیں، سوائے آپ کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ بے شک ہم اس بستی میں رہنے والوں پر آسمان سے آفت نازل کرنے والے ہیں اس بد عملی کی وجہ سے جس کا وہ ارتکاب کیا کرتے تھے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔